فرض رہ گیا ہے یا فرض میں کوئی کمی آ گئی ہے تو کیا اس کا عمرہ قبول ہو گیا ہے یا سارا کچھ ہی ضائع ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اسلام میں اس کا حل نکالا ہے، جس کو نام دیا گیا ہے قضا۔ قضا کیا ہے اور قضا کیسے واجب ہوتی ہے اور اس کو ادا کرنے کا جو ہے صحیح مستند طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد ذیشان۔ سب سے پہلے درود السلام والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اچھا دیکھیں، ہر مسلمان جو بھی اللہ رب العزت کے گھر بندہ جاتا ہے نا، اللہ رب العزت کے بلاوا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی سے جو ہے اپنے گھر میں بلایا جاتا ہے۔ دیکھیں، اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا رحمت والا دین ہے، اللہ رب العزت کا بہت کرم ہے، بہت فضل ہے، جو ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا بھی تھوڑا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں نبی کریم آقا دو جہاں سرور کونین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ بس دنیا میں ہمارا یہی کام ہے اور کوئی بھی کام نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی عبادت کرنی ہے۔ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے اصلاح کا راستہ رکھا ہے کہ اگر کوئی عبادات میں کمی کوتاہی رہ جائے یا کوئی فرض سے کمی رہ جائے تو فرض کے لیے اللہ رب العزت نے قضا کا راستہ رکھا ہے، اور واجب اگر کوئی چھوٹ جائے، واجب میں غلطی ہو جائے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے دم کا راستہ رکھا ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں فرمایا ہے کہ اور اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کو پورا کرو، یعنی اگر کوئی کمی رہ جائے تو اس کو پورا کرنا لازم ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے قضا۔ کیا ہے قضا؟ جو ہے یہ عمرہ کرتے ہوئے اگر کسی رکن یا فرض کا رہ جانا، سرے سے رہ جانا، اس کا ادا ہی نہیں ہونا، تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ اور قضا واجب کیسے ہوتی ہے؟ نمبر 2، قضا جو ہے اس حالت میں واجب ہوتی ہے کہ عمرے کے 4 ارکان ہیں، جیسے احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا اور قصر یا حلق کرانا۔ ان میں سے اگر کوئی فرض، مطلب یہ فرض ہیں، 2 فرض ہیں اور 2 واجبات ہیں، اگر ان میں سے کوئی فرض رہ جائے یا کوئی رکن رہ جائے، سرے سے رکن ہی ادا نہ ہو، جیسے احرام نہ باندھا جائے، میقات سے احرام نہ باندھا جائے، یا طواف نہ کیا جائے، سعی کی جائے اور حلق کرایا جائے، یا صفا مروہ کر کے طوافی بھی کیا جائے، صفا مروہ بھی کیا جائے اور حلق نہ کرایا جائے، تو اس صورت میں جو ہے یہ قضا واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ اب ہم قضا کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ سیکھیں گے کہ قرآن و حدیث اور شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ دوبارہ میقات پہ جایا جائے، جیسے مکہ شریف میں میقات ہیں، میقات مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طے حدود ہے، حرم حدود سے باہر جا کر آپ احرام باندھیں گے، جیسے مسجد عائشہ میقات ہے، یا مسجد ذوالحلیفہ ہے جسے بیر علی بھی کہتے ہیں، مسجد نبی شریف کے قریب ہے، مدینہ شریف کے قریب ہے، اور ادھر طائف میں جو ہے قرن المنازل ہے۔ ایسے مطلب میقات پہ جا کے آپ یہ احرام باندھ کے جو ہے آپ نے نیت قضا کی کرنی ہے کہ میں قضا عمرہ کر رہا ہوں، اس کی نیت کر کے اب جو ہے حرم شریف آئیں گے، مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ شریف کا چکر لگائیں گے، 7 چکر لگائیں گے، طواف کریں گے، پھر سعی کریں گے جسے صفا مروہ کہتے ہیں، اس کے 7 چکر لگائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ حلق کریں گے، حلق کر کے آپ بالکل بری ہیں۔ اس کے بعد آپ احرام کھول کر اپنا جو ہے غسل کریں تو آپ کی قضا جو ہے ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کی روشن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان مبارک ہے کہ جس عمل کو مقرر کیا گیا ہے نا، اس کو اسی طریقے سے ادا کیا جائے۔ دیکھیں، اسلام جو ہے یہ سزا کا نام نہیں ہے، یہ اصلاح کا دین ہے، یہ بہت ہی پیارا دین ہے۔ اللہ رب العزت نے عبادات میں کمی کوتاہی کی وجہ سے جو ہے نا توبہ کا اور قضا کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ بندہ جو ہے اپنی عبادات کو قبول کروا سکے اور درست کر کے اللہ کی قربت حاصل کر سکے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مبارکہ کے مطابق
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے، عبادات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ایسی عبادات کرنی چاہیے جس میں لذت ہو، انکساری ہو، عاجزی سے ہمیں جو ہے عبادات کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قبول فرمانے والی ذات ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ ہر قسمی جو ہے اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا جو ہے آنا جانا اپنے رستے میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق جو ہے زندگی گزارنی چاہیے، اور مبارک زندگی کے مطابق جو ہے اللہ کے احکامات جو ہیں، عمرہ ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، حج ہے، جو بھی مطلب عبادات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں جو ہے ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کو قبول فرمانے والی ذات ہے، وہ رحیم ہے۔ ہمارے دین جیسا، ہمارے اسلام جیسا کوئی ایسا آسان اور نیک جو ہے خشوع و خضوع والا دین بھی نہیں ہے، کوئی مذہب بھی نہیں ہے جو ہمارا اسلام کا مقابلہ کر سکے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 222 میں فرمایا ہے کہ بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے گھر کی ادب حاضری نصیب فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہم سے جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے درگزر فرمائے، ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمیں بار بار اپنے گھر کی، اپنے حبیب کے گھر کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور ہمارے والدین کریمین پہ خصوصی اپنا کرم و فضل فرمائے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی میں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، علم میں اضافہ فرمائے، علم کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر میری ویڈیو پسند آپ کو آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس، پیارا سا کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ خصوصاً عمرے پہ جانے والے جو مسلمان بھائی ہیں، بہن، بزرگ جو بھی عمرے شریف پہ جا رہے ہیں، میرے لیے دعا کی اپیل ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت سے لے جائے اور خیر و عافیت سے آپ کو لے کر آئے، اور اپنی عبادات جو ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صدقہ جاریہ ملتا رہے، اور دعاؤں میں خصوصاً یاد رکھیے گا، اور اپنے بھائی کو دیجیے اجازت۔ اگلی ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔ اللہ حافظ۔